پہچان کرو. بس وہ ایک حدیث المستدرک للحاکم کی صحیح سند کے ساتھ کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر حدیث کے حجۃ الوداع کے موقع پر امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو یہ ہے دو ایبسولوٹ سورسز. اب کتاب اور سنت ہی نے ہمیں ایک تیسری چیز کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی حجت ہے، اور وہ ہے اجماع امت. وہ بھی کتاب و سنت کی طرح ہی حجت ہے، کیونکہ کتاب و سنت کو ماننا اجماع کو ماننا، اجماع کو ماننا کتاب و سنت کو ماننا. البتہ جو چوتھی چیز ہے اجتہاد، وہ آپشنل ہے. وہ آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ اس کی خوبصورتی ہے. پوری امت کے لیے کسی ایک بندے کا اجتہاد ماننا ضروری نہیں ہے. اجتہاد ہر بندے کا اپنا اپنا ہے، وہ آگے حدیثیں بھی انشاءاللہ آ جائیں گی. تو پہلی حدیث المستدرک للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 399 نمبر حدیث ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. تم جماعت کو لازم پکڑ لو، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب اللہ کے ہاتھ کے لیے یہ مثال نہیں پیش کی جا سکتی ایسے کر کے، یہ بدعت ہو جائے گا. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. اللہ عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے لائق. اللہ ہماری شارت سے قریب ہے اپنی شان کے لائق. جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ وہ جماعت نہ سمجھیں گے جو جماعتیں آج کل بنی ہوئی ہیں. ہر بندہ جو اپنی پارٹی لادا کر کے وہ کہتا ہے کہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کی فکر، صحابہ تابعین تبع تابعین کا اجماع. دوسری حدیث المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سیم ہی الفاظ ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا. یعنی پوری امت ایک بات پہ کٹی نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات کہ جو گمراہی پر مبنی ہو. تم جماعت کو لازم پکڑ لو، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ تو دو مرفوع حدیثیں ہوگی. اب دو موقوف روایتیں، یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اقوال صحیح سند کے ساتھ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب البیوع چیپٹر میں 22,990 نمبر اثر ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین ہیں. اب وہ بات بھی یاد کر لیجئے، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تو سیدنا عمر نے قاضی شریف جو تھے ان کو خط لکھا، حوالہ میں بتا چکا مصنف ابن ابی شیبہ سے، اور فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں دیکھو. اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھو. سنت میں بھی نہ ملے تو پھر امت کا اجماع دیکھو، صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا اجماع ہے. اور اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لو، اور اگر تم اجتہاد نہ کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے. بجائے وہ بال کی کھال اتارنے کے پیچھے ہی ہٹ جاؤ اس معاملے میں تو زیادہ بہتر ہے. لہذا اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جنہوں نے فرضی مسئلے اپنی فقہ کے اندر لکھ کے تو امت کو کہا جی بتائیں قرآن حدیث میں یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 12 آدمی ہے جنگل میں، 12 ہی ننگے ہیں، امامت کون کرے گا ان کی. تو الحمدللہ قرآن و سنت میں اس طرح کی بے حیا باتیں تو نہیں لکھی ہوئی ہوں گی. سنن دارمی کے مقدمے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح سند سے اثر موجود ہے کہ وہ ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی بندہ تھیوریٹیکل مسئلہ پوچھے کہ بتائیں اگر یہ ہو جائے تو کیا، وہ کہتے ہیں کہاں ہوا تب مسئلہ، اور جب ہوگا ہر بندے نے اپنا اجتہاد خود کرنا ہوگا. تو یہاں سے اجتہاد کا ثبوت بھی مل گیا جو چوتھی چیز میں نے بتائی تھی. اور دوسری موقوف روایت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند امام احمد میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں اللہ کے نزدیک وہ اچھی ہے، اور جس کو مسلمان برا سمجھے اللہ کے نزدیک وہ بھی بری ہے. تو یہ بھی اجماع کی دلیل ہے.